مومنہ خوف کے مارے گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگ رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے قدموں کی آہٹ کو مزید دھیما کرنے کی کوشش کی، اور اتنی احتیاط کے بعد بھی ایک گارڈ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے باقی ساتھیوں کو بلا کر ساری بات بتائی۔ ان میں سے ایک گارڈ نے فوراً فرزاد کے مینیجر کو کال ملا کر مطلع کیا۔ فرزاد اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں مصروف تھا اور اہم کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ اچانک مینیجر کمرے میں داخل ہوا تو فرزاد نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں نہیں معلوم میں اس وقت میٹنگ میں ہوں؟ فرزاد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ مینیجر نے سر جھکا لیا۔ سر، ایک ارجنٹ بات ہے۔ فرزاد کو مینیجر کے لہجے میں کچھ غیر معمولی لگا۔ اس نے میٹنگ میں موجود لوگوں سے معذرت کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ سر، مومنہ میڈم گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ گارڈز نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ مینیجر کی بات پر فرزاد کے جبڑے یکدم تھم گئے۔ وہ اس کی جرت پر حیران تھا۔ تم نے میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے مومنہ۔ یو ہیو ٹو پے فار اٹ۔ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ اس کا دماغ بری طرح گھوم گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالتے ہوئے اپنے سیکیورٹی اسٹاف کے ہیڈ کو فون کیا۔ مومنہ گھر سے بھاگی ہے۔ اگر مجھے وہ میرے گھر لوٹنے سے پہلے واپس مینشن میں نہ ملی تو تم سب اپنے قبر اور کفن کا انتظام پہلے سے کر کے رکھنا۔ وہ غصے سے دھاڑتے فون کاٹ چکا تھا۔ میٹنگ مینیجر نے ایمرجنسی کی وجہ سے برخواست کر دی تھی اور وہ فرزاد آفس سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ڈرائیور پہلے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ فرزاد کے بیٹھتے ہی گاڑی گولی کی سپیڈ سے وہاں سے نکلی تھی۔ بہت برا کیا ہے مومنہ تم نے اپنے ساتھ، بہت برا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اسے یقین تھا وہ زیادہ دور نہیں بھاگ سکی ہوگی، اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکی ہوگی۔ وہ یہ بھی طے کر چکا تھا کہ مومنہ کو اب نہیں بخشے گا، پر انجان تھا کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں بلکہ ایک پری پلانڈ بہت بڑی سازش تھی۔ مومنہ اندھا دھند روڈ پر بھاگ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرزاد یا اس کے آدمی مومنہ کے پیچھے نہ آ جائیں، اور پھر اس کا سر صحیح ثابت ہوا تھا۔ کچھ لمحوں بعد ہی اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آوازیں آنے لگی تھیں، اور اسے گارڈز کی آوازیں اور آہٹ بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگنے کا قدم تو اٹھا چکی تھی، پر اب دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو جانتی تھی وہ بے رحم درندہ سخت شخص اسے نہیں بخشتا۔ وہ بھاگتے بھاگتے سڑک پر کھڑی ایک ٹیکسی میں جا بیٹھی تھی، جو شاید اسی کے بیٹھنے کے انتظار میں تھی۔ وہ تو گاڑی میں چھپنے کے غرض سے بیٹھی تھی۔ گاڑی سے جھانکتے پیچھے دیکھا تھا اور پھر سیٹ پر سر جھکاتے آنکھیں میچ لی تھی۔ جب کچھ لمحے بعد اندازہ ہوا گاڑی چل رہی تھی، ٹیکسی ڈرائیور مومنہ کے بیٹھتے ہی ٹیکسی آگے بڑھا چلا تھا۔ مومنہ کا خوف اتنا شدید تھا کہ اس نے ڈرائیور سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کہاں لے جا رہا ہے۔ اس کا پورا دھیان فرزاد کے گارڈ سے بچنے پر تھا۔ وہ گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی کیونکہ مینشن اور آہٹیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے گہری پرسکون سانس خارج کی تھی۔ ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے اس کے خوف زدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ ہونٹوں پر شیطانیت بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آگے اس لڑکی کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ایک پل کو اس معصوم لڑکی پر رحم بھی آیا تھا، مگر ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کی تھی۔ جب کچھ لمحے بعد سڑک دو راستوں پر بنتی تھی، ڈرائیور نے اس راستے پر گاڑی موڑ دی، جہاں نہ سی سی ٹی وی تھی، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات۔ وہ پائے کی طرف جاتا انتہائی سنسان راستہ تھا۔ فرزاد گاڑی سے اتر کر تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ گارڈز کو دیکھتے ہی ان کی طرف بڑھا۔ مومنہ کہاں ہے؟ گارڈز نے سر جھکا دیا۔ فرزاد کی سانسیں ایک لمحے کے لیے بھاری ہو گئیں۔ سر، مومنہ نہیں ملی۔ وہ ایک پیلے رنگ کی ٹیکسی میں بیٹھی تھی، پر اس کا بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ جس سڑک پر اس ٹیکسی نے ٹرن لیا ہے وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہے اور اس گاڑی پر نمبر پلیٹ بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر فرزاد کا دماغ سن پڑنے لگا۔ وہ جس میں انوالو تھا اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ سب نارمل نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ایک عجیب سی پریشانی پھیل گئی۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا دکھ رہا ہے۔ مومنہ کی کسی نے بھاگنے میں مدد کی تھی اور وہ شخص یقیناً بہت با اثر تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً حمید خانزادہ کا نام آیا تھا۔ یقیناً حمید خانزادہ نے اپنی بیٹی کو بھگایا تھا۔ وہ غصے سے حمید خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم تھم گئے۔ حمید خانزادہ زمین پر بے جان پڑے تھے۔ ان کے ارد گرد خون پھیلا ہوا تھا۔ نازیہ ایک کونے میں سہم کر بیٹھی رو رہی تھی۔ فرزاد کو دیکھتے ہی وہ بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ فرزاد کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ فرزاد سے دور ہوئی اور صدمے کی کیفیت میں اس سے پوچھا، یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ میرے ڈیڈ کو آپ نے مارا ہے؟ فرزاد چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کاش میں نے مارا ہوتا، میں مار سکتا تو اتنی آسان موت نہ دیتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گمسم انداز میں حمید خانزادہ کے بے جان وجود کو دیکھنے لگا۔ اسے ذرا برابر حمید خانزادہ سے ہمدردی نہیں ہوئی تھی، پر مومنہ کی فکر مزید بڑھ گئی تھی۔ حمید خانزادہ کے شامل ہونے سے کم از کم اسے اتنا اطمینان تھا کہ مومنہ محفوظ ہوگی، پر اب وہ اطمینان بھی غارت ہو چکا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات ابھر رہے تھے۔ اگر میں نے حمید خانزادہ کو نہیں مارا تو پھر کون ہے؟ کیا حمید خانزادہ کا کوئی اور دشمن تھا اور اس دشمن کو بھی یہ علم ہے کہ مومنہ حمید خانزادہ کی بیٹی ہے؟ کیا مومنہ کو ٹریپ کر کے اسی شخص نے بھاگنے میں بھی مدد کی ہے جس نے حمید خانزادہ کو مارا؟ فرزاد کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ صرف حمید خانزادہ سے لڑ نہیں رہا تھا بلکہ ایک تیسری قوت بھی اس کھیل میں شامل تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے اس معاملے کو سوچنے لگا۔ فرزاد وہیں سر جھکائے بیٹھا تھا جب دروازے پر آہٹ ہوئی۔ نازیہ وہاں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا میرے باپ کو کفن دفن بھی نہیں ملے گا؟
اس کی آواز میں گہرا کرب تھا۔ اتنا گر گئے آپ انسانیت کے درجے سے؟ فرزاد نے لب بھینچ لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی بھی سوچوں میں گم تھا۔ نازیہ کی آواز میں بے بسی تھی۔ مومنہ کہاں ہے؟ ویسے تو بہت معصوم بنتی ہے، تایا جان کرتی ہے، اب جب تایا جان مر گئے تو دیکھے گی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زور سے مومنہ کو پکارنے لگی، مومنہ کہاں ہو تم؟ مومنہ گھر پر نہیں ہے، فرزاد نے سرد لہجے میں کہا۔ نازیہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ مومنہ چلی گئی ہے، فرزاد نے کہا۔ نازیہ کو اس بات پر یقین نہیں آیا۔ وہ فرزاد کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ نے ڈیڈ کے قتل کے لیے مومنہ کو استعمال کیا ہے؟ مومنہ نے مارا ہے ڈیڈ کو اور مار کر بھاگ گئی؟ بتائیں مجھے، یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ وہ چلا رہی تھی۔ میں پولیس کے پاس جاؤں گی، میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ حمید خانزادہ کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ تعزیت کے لیے لوگوں کا ایک ہجوم مینشن میں جمع تھا۔ بڑی بڑی ہستیاں وہاں موجود تھیں اور ہر چہرے پر ہمدردی کے ساتھ ساتھ تجسس بھی تھا۔ پولیس کی ایک ٹیم تفتیش کے لیے پہنچی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد حمید خانزادہ کا جنازہ اٹھایا گیا۔ پولیس آفیسرز بھی کھڑے ہوئے۔ نازیہ ان سب کے سامنے روتے ہوئے مومنہ کا نام لینے لگی۔ میرے باپ کا قتل مومنہ نے کیا ہے اور پھر مومنہ فرار ہو گئی۔ فرزاد بھی وہیں موجود تھا۔ پولیس والوں نے سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ مس نازیہ، ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنی ہے تاکہ ہم حقیقت تک پہنچ سکیں۔ نازیہ نے روتے ہوئے اشارہ کیا اور ایک ملازم نے اسکرین آن کر دی۔ سب کی نظریں اسکرین پر جم گئیں، جہاں نازیہ کو حمید خانزادہ کے کمرے سے نکل کر گھر سے باہر جاتے دیکھا گیا۔ اس کے بعد فرزاد آفس کے لیے نکلا۔ حمید خانزادہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ملازم پر کسی بات پر غصہ کرتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد مومنہ حمید خانزادہ کے کمرے میں گئی اور پھر فوراً بعد وہ گھر سے فرار ہو گئی۔ فرزاد خاموشی سے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے سارے فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک لمحے بعد اس نے نظریں ہٹائیں اور پولیس آفیسر سے کہا، مومنہ اس سب میں شامل نہیں ہے، قتل اس نے نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر نازیہ چیخ پڑی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے انگارے دہکنے لگے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، قتل اسی نے کیا ہے۔ آپ کی آنکھوں پر میرے باپ کی نفرت اور مومنہ کی محبت کی پٹی بندھی ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ پا رہے کہ اس نے میرے ڈیڈ کو قتل کیا ہے۔ فرزاد نے ایک سرد نظر نازیہ پر ڈالی، پھر پولیس آفیسر سے مخاطب ہوا، قتل کرنے والے اس گھر میں موجود تھا اور وہ وہی ہے جس نے مومنہ کو بھاگنے میں مدد کی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ صرف مومنہ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے باپ کے قاتل کو معاف نہیں کروں گی، میں اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ پولیس نے نازیہ کی جذباتی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ان کے پاس جو ثبوت تھے ان کی بنیاد پر مومنہ ہی شکی نظر میں تھی۔ انہوں نے مومنہ کو قتل کا مجرم سمجھتے اس کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کیا۔ پولیس نے ہر جگہ مومنہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ پولیس کی گاڑیاں اور اہلکار مینشن کے آس پاس ہر جگہ مومنہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میڈیا میں بھی یہ خبر پھیل چکی تھی۔ واردات کی جگہ کو فی الحال سیل کر دیا گیا تھا۔ فرزاد اور نازیہ مینشن سے جا چکے تھے اور فی الحال گھر خالی ہو چکا تھا۔ دوسری طرف نازیہ حمید خانزادہ کے ایک پوشیدہ اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئی تھی۔ پولیس میں موجود فرزاد کے خاص آدمی سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کر رہے تھے تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ فوٹیج میں کہاں پر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ فرزاد کو معلوم تھا کہ کسی نے قاتل کو بچانے کے لیے فوٹیج میں تبدیلی کی ہے۔ فرزاد اپنی گاڑی میں بیٹھا گہری سوچ میں تھا جب اچانک کسی مینیجر کا فون آیا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ کیا ہوا؟ فرزاد نے بے صبری سے پوچھا۔ سر، وہ گاڑی جس میں مومنہ میڈم بھاگی تھی وہ جلی ہوئی ملی ہے، مینیجر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ فرزاد کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ تیزی سے پوچھنے لگا، کوئی جانی نقصان؟ مینیجر فرزاد کی بات کو سمجھ گیا۔ نہیں سر، گاڑی میں کوئی انسان نہیں تھا، مومنہ میڈم کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ دوسری طرف فرزاد کو اطلاع ملی کہ نازیہ نے بہت مہنگا وکیل کیا ہے جو حمید خانزادہ کی ساری پراپرٹیز کے حق میں لانے اور مومنہ کے خلاف قتل کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہے۔ یہ سن کر فرزاد کے ماتھے کی تنی ہوئی رگیں یکدم ڈھیلی پڑ گئیں اور ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل کھیل کیا تھا۔ اس نے مینیجر کو دوبارہ فون ملایا۔ مومنہ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مومنہ کہاں ہے مجھے معلوم ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ فرزاد نے سگریٹ سلگائی اور گہرے کش لیے۔ وہ اب ایسا کھیل شروع کرنے کا ارادہ کر چکا تھا جو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا، اور یقیناً یہ کھیل بہت خراب ثابت ہونے والا تھا۔ مومنہ کا خوف اس قدر شدید تھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد کچھ دیر تک اس بات سے بے خبر رہی تھی کہ ٹیکسی کہاں جا رہی ہے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے تو جگہ بتائی ہی نہیں کہاں جانا ہے۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ ڈرائیور نے بیک ویو مرر سے ایک نگاہ مومنہ پر ڈالی پر کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی کو اپنی مرضی سے آگے بڑھاتا رہا۔ مومنہ کی بے چینی بڑھ گئی۔ وہ چلائی، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ڈرائیور ابھی بھی خاموش تھا۔ اس کی خاموشی مومنہ کے دل میں اور زیادہ خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تاکہ وہ وہاں سے بھاگ سکے، لیکن گاڑی آٹو لاک تھی، دروازہ کھلا ہی نہیں۔ کوئی میری مدد کرو، بچاؤ مجھے، بچاؤ! مومنہ چیخنے لگی اور گاڑی کے شیشے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ مدد کے لیے چلاتی رہی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میرا شوہر کون ہے، میں فرزاد خانزادہ کی بیوی ہوں۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو وہ تمہارے ٹکڑے کر دے گا۔
یہ کہتا اس کا دل بری طرح کر لایا تھا، جسے درندہ سمجھ کر وہ بھاگی تھی۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ محفوظ تو اس کی پناہوں میں تھی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ فرزاد آ جائے، اسے بچا لے۔ کوئی حل نہ پا کر مومنہ نے گاڑی رکوانے کے لیے ڈرائیور کا بازو پکڑ لیا۔ ڈرائیور کے بال پکڑ کر زور سے کھینچتے وہ برائی، گاڑی روکو، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ لیکن ڈرائیور نے اسی لمحے اس کے منہ پر بے ہوش کرنے کی دوا لگا کر رومال رکھ دیا، اور محض چند لمحوں میں مومنہ بے ہوش ہو کر پچھلی سیٹ پر گری۔ مومنہ کی آنکھ نیم تاریک بیسمنٹ میں کھلی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور جسم شل تھا۔ چاروں طرف عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور ایک گونجتی ہوئی چیخ نے اس کے سارے حواس بحال کر دیے تھے۔ وہ خوف کے مارے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی کانپتی ہوئی ٹانگوں نے بمشکل سے کھڑا کیا، اور وہ دروازے کی سمت بڑھی۔ کانٹے ہاتھ چوکھٹ پر رکھ ہلکا سا سر باہر نکال کر جھانکا تو آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ باہر کی راہداری میں بھی نیم اندھیرا تھا۔ دو آدمی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک بے جان کم عمر لڑکا تھا جسے وہ گھسیٹ رہے تھے۔ ان کے منہ سے خوف سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے واپس اندر ہوتی دیوار کے سہارے پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ وہ دونوں آدمی اسے دیکھ چکے تھے۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ اللہ سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگی۔ ابھی وہ مزید پیچھے ہٹ ہی رہی تھی کہ کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دو اور آدمی اس کے پیچھے داخل ہوئے۔ ایک آدمی نے کمرے کی لائٹ جلائی تو کمرہ دھماکے سے روشن ہو گیا۔ مومنہ کی آنکھیں چندھی آ گئیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولتے ارد گرد کا جائزہ لیا تو کمرے کی دیواریں تک خون آلودہ تھیں۔ مومنہ کے حواس ٹھنڈے پڑنے لگے۔ دیواروں سے ہوتی اس کی نگاہ سامنے کھڑے آدمی پر ٹھہری، جو شکل و صورت میں تو کافی تعلیم یافتہ تھا، جسامت کمزور سی تھی۔ آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ ڈریس پینٹ اور شرٹ میں سلیقے سے بال جمائے وہ کسی آفس کا مینیجر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہرگز یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ گندی جگہ کام کرتا تھا۔ وہ آدمی مومنہ کو دیکھ کر گہرا مسکرایا اور مومنہ کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ وہ مومنہ بے اختیار اس کے نزدیک آنے پر خوفزدہ ہوتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ آدمی بھی ایک نظر اسے دیکھتا ہے اس کے مقابل گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا۔ تم فرزاد خانزادہ کی بیوی مومنہ ہو؟ اس آدمی نے پراسرار لہجے میں جمتو مومنہ نے بے اختیار تھوک نکلا۔ مومنہ نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ آدمی کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے آدمی کو اشارہ کیا۔ دیکھو، فرزاد خانزادہ کی عزت، اس کی محبت اور کمزوری ہمارے سامنے پڑی ہے۔ آدمی بھی ہنسنے لگے، جبکہ مومنہ نے خوف سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ فرزاد کے دشمن کے قبضے میں تھی۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ فرزاد سے پہلی بار ملی تھی۔ جب وہ گاؤں سے آئی تھی، نہ وہ گاؤں سے آتی نہ یہ سب ہوتا۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس آدمی کے سوال پر مومنہ نے خوف سے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، پر یہ تو جانتی ہوگی نا کہ فرزاد خانزادہ کون ہے؟ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ڈر کر رونے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارے ارے، رو مت، فرزاد خانزادہ کی بیوی اتنی ڈرپوک کچھ کرنے سے پہلے ہی رو رہی ہے۔ اس نے کہا لگایا۔ میں بالکل ایسے ہی فرزاد کو روتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا نام بابر ملک ہے۔ یہ نام سن کر مومنہ چونک گئی۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے حمید خانزادہ کے منہ سے سنا تھا۔ اسے فوراً یاد آیا تھا کہ حمید خانزادہ نے کہا تھا کہ فرزاد نے بابر ملک کے ایک خاص آدمی کو مارا تھا۔ مومنہ کا خوف اور بھی بڑھ گیا جب اس نے بابر ملک کا نام سنا۔ بابر نے اس کی خاموشی اور خوف کو دیکھ کر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فرزاد نے میرے خاص بندوں کی بہت بے دردی سے جان لی ہے، بہت پریشان کیا ہے مجھے۔ اب میں سارا حساب ایک ساتھ ہی بات کروں گا۔ اس کی آواز میں ایک خوفناک سکون تھا جو مومنہ کو اندر تک ہلا گیا۔ جس طرح میرے آدمیوں کو مار کر اس نے چوراہے پر لٹکوایا، اس کی بیوی بے لباس درندگی کا عبرتناک نمونہ بن کر چوراہے پر سجے گی۔ لوگ تمہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ بابر ملک سے دشمنی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بابر کا کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ ہم بے وجہ میں ہی فرزاد کو اپنا سب سے خطرناک دشمن سمجھ رہے تھے۔ بابر کے پیچھے کھڑے اس کے آدمی نے ہنستے ہوئے فرزاد کا مذاق اڑایا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، میرا ان سب سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ تمہارا تعلق ہے، تم فرزاد کی کمزوری ہو، بابر نے صفاقی سے کہا۔ میں اسے وہاں دیکھوں گا جہاں وہ سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ مومنہ خوف سے کانپتی ہوئی بابر کے قدموں پر گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے دریغ بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے بابر کے قدموں کو تھاما۔ پلیز مجھے جانے دیں، آپ کو فرزاد سے بدلہ لینا ہے آپ لیں، لیکن مجھے چھوڑ دیں۔ وہ میرا بھی دشمن ہے، میں اس کی بیوی ضرور ہوں پر اس کے لیے اہم نہیں ہوں، صرف حمید خانزادہ سے بدلے کا مہرہ ہوں۔ بابر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بدلا۔ اس نے مومنہ کی بات کو سن کر ایک بار پھر کہا لگایا۔ اس نے مومنہ کے بال پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ تمہارا دشمن ہوگا مگر تم اس کی دشمن نہیں ہو، اس کی محبت ہو، اور اسے مارنے کا واحد طریقہ بھی یہ یہ سچ نہیں ہے۔ وہ پھر بولی، مجھے چھوڑ دیں اللہ کے لیے۔ بابر نے مومنہ کی التجا کو حقارت سے سنا اور اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جس سے مومنہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ اس کا سر چکرا گیا اور رخسار پر درد کی لہر دوڑ گئی۔ فرزاد کا کبھی لڑکیوں کے معاملے میں اسکینڈل نہیں دیکھا گیا، پر تمہیں دیکھنے کے بعد میں عورتوں میں اس کے ٹیسٹ کو داد دیتا ہوں، کافی اچھی پسند ہے اس کی۔ وہ کمینگی سے ہنستا ہوا آگے بڑھا اور نامناسب طریقے سے مومنہ کو وجود کو چھوا کہ مومنہ کانپ اٹھی۔ یہ اس کی نسوانیت پر گھناؤنا وار تھا۔ مومنہ چلاتی ہوئی پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک اور آدمی داخل ہوا۔ سر، ہمیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔
بابر نے ایک نظر مومنہ پر ڈالی اور اپنے آدمیوں سے مخاطب ہوا، اس کو ابھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، پہلے اسے میں مسلوں گا، اس کے بعد تم لوگ اسے جتنا چاہیں نوچ سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا اور باقی سب بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ مومنہ کو لگا کہ اب اس کی زندگی کا اختتام بہت تکلیف دہ ہونے والا ہے۔ وہ شدت سے اللہ تعالیٰ سے فرزاد کی واپسی کی دعا کرنے لگی۔ نازیہ لانگ روم میں بیٹھی نیوز دیکھ رہی تھی، باتوں میں ہاتھوں میں پاپ کارن کا باؤل تھا، جیسے وہ سب کچھ بہت انجوائے کر رہی ہو۔ ہر نیوز چینل پر حمید خانزادہ کے قتل اور قاتل کی باتیں چل رہی تھیں۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے سوچا کہ شاید وکیل آ گیا ہے، تو وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے فرزاد کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے پتھر ہو گئی۔ گھبرا کر فوراً دروازہ فرزاد کے منہ پر بند کرنے لگی، پر فرزاد نے زور سے دھکا دیتے ہوئے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ اندر سے لاک کیا۔ نازیہ نے خوف سے اپنا فون اٹھایا اور بھاگ کر کمرے کی جانب بڑھی تاکہ خود کو اندر لاک کر سکے۔ وہ حیران تھی فرزاد یہاں کیسے آ گیا، کیونکہ بابر کے مینیجر نے اسے یقین دلایا تھا کہ 24 گھنٹے اسے بابر کی طرف سے سیکیورٹی مہیا کی جائے گی، سنان یا کوئی دوسرا اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ فرزاد نے اسے پیچھے سے پکڑا اور زور سے دیوار پہ مارا۔ نازیہ درد سے کرہاتی ہوئی نیچے زمین پر گر پڑی، اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس نے کچھ فاصلے پر گرا اپنا فون اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پر فرزاد نے فون پر زور سے پاؤں مارا اور اگلے لمحے فون چکنا چور ہو گیا۔ فرزاد نے نازیہ کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، نازیہ خوف سے روتے ہوئے بولی۔ موت اپنے سر پر منڈلاتی محسوس ہوئی۔ اگر کچھ نہیں کیا تو بھاگی کیوں؟ فرزاد نے غصے سے پوچھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھپ جاؤ گی یا کوئی تمہیں مجھ سے بچا سکتا ہے؟ نازیہ نے اپنا آپ فرزاد سے چھڑانے کی کوشش کی، پر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ ہار مان کے رونے لگی۔ فرزاد نے نازیہ کے بالوں کو اس قدر زور سے کھینچا تھا کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ چھوڑے مجھے، وہ درد سے کراہتی ہوئی بولی، لیکن فرزاد کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے نازیہ کے سر کو ایک بار پھر دیوار سے دے مارا۔ نازیہ درد کی شدت سے بے ہوش ہونے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ فرزاد نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے ہوش میں لایا۔ مومنہ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں شہر سی غراہٹ تھی۔ وہ اتنی جلدی سچائی تک کیسے پہنچ گیا؟ نازیہ حیران تھی۔ میں میں نہیں جانتی، پلیز پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ نازیہ کے انکار کیا۔ فرزاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اسے ایک اور جھٹکا دیا اور نازیہ درد برداشت نہ کرتے ہوئے بری طرح رونے لگی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، مومنہ کہاں ہے؟ اسے میں ڈھونڈ لوں گا، پر تمہیں اگلے لمحے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ تمہیں انتخاب کرنا ہے، زندگی یا موت۔ فرزاد نے اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے کہا، اگر میں مومنہ کے بارے میں بتا دوں تو کیا تم مجھے تب بھی مار دو گے؟ اس کی آواز میں خوف اور امید دونوں تھے۔ نازیہ نے روتے ہوئے کہا۔ فرزاد نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر سرد لہجے میں وعدہ کیا، اگر تم نے مومنہ کے بارے میں بتا دیا تو میں تمہیں بخش دوں گا، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ نازیہ کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا فرزاد کی باتوں پر یقین کرنے کے علاوہ۔ مومنہ مو- مومنہ بابر کے پاس ہے، اس کے حلق سے بمشکل پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ نازیہ کے منہ سے جیسے ہی بابر کا نام نکلا، فرزاد کا ضبط جواب دے گیا۔ فرزاد نے پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ نازیہ کے منہ پہ مارا۔ نازیہ ہوش کھوتی ہوئی زمین پر اوندھے منہ گری۔ فرزاد نے ایک لمحے کے لیے بھی رکے بغیر غصے سے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، باہر پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ فرزاد نے اندر کی جانب اشارہ کیا، اندر بے ہوش پڑی ہے، لے جاؤ۔ اور پھر وہ پیچھے مڑے بغیر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ پولیس اہلکار تیزی سے اندر گئے، بے ہوش پڑی نازیہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ نازیہ کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی فرزاد نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہی مینیجر کو فون ملایا۔ اس کا لہجہ سرد اور فیصلہ کن تھا۔ 10 منٹ کے اندر سب ارینج کرو۔ دوسری طرف مینیجر نے فون سنتے ہی کہا، اوکے سر۔ فرزاد کی آواز میں بے صبری اور غصہ تھا۔ بابر کے 6 کے 6 اڈوں پر چھاپا ہونا چاہیے، ابھی کوئی ایک اڈا بھی نہ بچے، سب تباہ کر دو۔ جیسا آپ کہیں گے سر، مینیجر نے کہا۔ فرزاد نے فون کاٹ دیا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ کچھ دیر بعد بابر کمرے میں واپس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک کریح مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کی طرف مڑا، ویڈیو بنانے کی تیاری کرو اور تم اسے بے لباس کرو۔ ایک کو مومنہ کی ویڈیو بنانے کا حکم دیا اور دوسرے کو مومنہ کی طرف بڑھنے کا۔ مومنہ خوف سے چلانے لگی، تم اب بھی فرزاد کو صحیح طرح سے نہیں جانتے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کرنے کا سوچا بھی ہے تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ اس قدر یقین سے بولی تھی کہ خود بھی اپنے بات پر حیران تھی۔ مومنہ کی بات سن کر بابر کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ وہ آگے بڑھا اور مومنہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے مومنہ اوندھے منہ زمین پر گر گئی۔ بابر نے مومنہ کا سر اٹھایا اور دیوار پر دے مارا۔ درد کی اذیت برداشت نہ کرتے مومنہ نیم بے ہوشی میں جانے لگی۔ اسی لمحے ایک آدمی مومنہ کے قریب آیا اور اس کا گریبان پھاڑ دیا۔ یہ روح کھینچ لینے والا عمل تھا جس نے مومنہ کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ مومنہ ہوش میں لوٹتی بری طرح جھٹپٹانے لگی اور اس آدمی کو مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ آدمی غصے میں مومنہ کا گلا دباتا ہوا اسے دیوار سے لگاتے چلا آیا۔ باس، اس کو جان سے مار کر پھر باقی کام کرتے ہیں، یہ بہت جھٹپٹا رہی ہے۔ بابر نے سر نفی میں ہلایا، اسے منع کیا۔ نہیں، اس کا جھٹپٹانا دیکھ کر ہی تو مزہ آ رہا ہے، جب تک شکار تڑپ تڑپ کر موت کی بھیک نہ مانگے، جب تک مارنے کا مزہ نہیں آتا۔
اپنے باس کی بات سنتے ہی وہ مومنہ پر پھر سے جھکا۔ جب مومنہ نے پوری قوت سے اپنے دانت اس آدمی کی گردن پر گاڑ دیا، وہ آدمی درد سے بلبلاتا چیخا اور مومنہ کو پیچھے کرنے لگا، لیکن مومنہ نے اور مضبوطی سے اپنے دانت اس کی گردن پر دبا دیا۔ اس آدمی نے پوری قوت سے مومنہ کی کمر پر مکہ مارا۔ مومنہ کے منہ سے دردناک چیخ نکلی، جبکہ وہ آدمی غصے سے اپنی گردن پکڑتا پیچھے ہوا۔ اس کی گردن سے خون رس رہا تھا۔ بابر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے اپنے دو آدمیوں کو ایک ساتھ مومنہ کی طرف بڑھایا۔ مومنہ نے زور سے آنکھیں میچی۔ یا اللہ، پلیز فرزاد کو بھیج دے، یا اللہ میری عزت بچا لے۔ اسی لمحے سے اپنے چہرے پر کچھ گیلا اور گرم محسوس ہوا۔ اس نے آنکھ کھولی تو سامنے بابر کا آدمی ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون اور دھواں ایک ساتھ نکل رہا تھا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے مومنہ کی گود میں گرا۔ مومنہ کے منہ سے یکدم چیخ نکلی۔ وہ اس آدمی کو پیچھے ہٹاتی پیچھے کھسکتی دیوار سے جا لگی۔ خون میں لت پت آدمی سے ہٹتے مومنہ کی نظر دروازے پر پڑی، جہاں فرزاد کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور آنکھیں تاریک اور خالی تھیں۔ مومنہ نے خوف سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا کہ یہ ایک خواب ہے، لیکن جب اس نے دوبارہ آنکھ کھولی تو فرزاد کی تصویر واضح تھی۔ فرزاد نے بے تاثر انداز میں اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور اسے اتار کر مومنہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی قمیض مومنہ کو پہنائی جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پہنا رہی ہو۔ مومنہ کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ فرزاد نے قمیض پہنا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، جب مومنہ نے یکدم فرزاد کا بازو پکڑ لیا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے سختی سے فرزاد کو خود میں بھینچ لیا، جیسے اب اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے، مگر فرزاد پتھر کی طرح ساکن رہا، بے حس و حرکت، کوئی حرکت نہ کی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی آئی تھی۔ اس نے فرزاد کے اشارے پر سر اس بات میں ہلایا اور مومنہ کی جانب بڑھی۔ وہ لڑکی مومنہ کو فرزاد سے جدا کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ مم مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے فرزاد کے ساتھ۔ مومنہ روتے ہوئے اس لڑکی سے اپنا بازو چھڑاتے فرزاد کی جانب بڑھی، پر فرزاد نے اسے غصے سے گھورا۔ چپ چاپ اس لڑکی کے ساتھ جاؤ فوراً۔ وہ فرزاد کی بات کو ٹال نہ سکی اور اس لڑکی کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ لڑکی مومنہ کو اپنے ساتھ لے کر ایک گاڑی میں بیٹھی اور مومنہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ لڑکی گاڑی کو ایک نئے اور شاندار مینشن میں لے کر داخل ہوئی۔ یہ پہلے والے مینشن سے زیادہ خوبصورت اور وسیع تھا۔ وہ مومنہ کو ایک بڑے اور خوبصورت کمرے میں لے گئی۔ کمرہ نہایت شاندار تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کچھ لمحوں بعد ایک لیڈی ڈاکٹر کمرے میں آئی۔ مومنہ کے ماتھے سے اور چہرے موجود زخم صاف کرتے ان پر مرہم لگایا۔ مومنہ کو پین کلر دی۔ لڑکی نے الماری میں سے مومنہ کو ایک لباس نکال کر دیا۔ مومنہ خاموشی سے اس کی بات مانتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ واش روم میں جاتے ہی وہ شاور کے نیچے کھڑی ہوئی اور بری طرح اپنے وجود کو مسلنے لگی، جیسے وہ اپنے جسم سے ساری گندگی اور تکلیف کو ہٹانا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئی تو وہ لڑکی کھانا لے کر آ چکی تھی۔ اس لڑکی نے مومنہ کو کھانا پیش کیا، مگر مومنہ نے سر ہلا کر انکار کر دیا۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ فرزاد سر کا حکم ہے کہ آپ کو کھانا کھانا ہے، لڑکی نے نرمی سے کہا۔ اگر آپ نہیں کھائیں گی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مومنہ نے یہ سن کر بے بسی محسوس کی اور کھانے لگی۔ لڑکی نے اسے دوا کھلائی اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ دوا ہیوی تھی، مومنہ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلی صبح جب مومنہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کر آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے سے باہر نکلی۔ نگاہیں انجانے میں فرزاد کی متلاشی تھیں۔ اس نے اپنے قدم باہر لاؤنج کی طرف بڑھائے، جہاں وہ لڑکی ایک صوفے پر بیٹھی فون پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ مومنہ نے سوچا کہ وہ آہستہ سے گزر جائے گی، لیکن اس کے قدم رک گئے جب اسے فون پر نیوز کی آواز سنائی دی۔ فون پر چلنے والی نیوز میں نازیہ کی سازش کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ تفتیش کے دوران نازیہ یہ بات قبول کر چکی ہے کہ حمید خانزادہ کا قتل نازیہ نے کیا تھا۔ نیوز اینکر کی آواز گونج رہی تھی، کیونکہ وہ نازیہ کے باپ نہیں تھے بلکہ نازیہ کے ماں باپ کے قاتل تھے۔ نازیہ نے اس کا بدلہ لیا تھا۔ اس نے مومنہ کو نقصان پہنچانے کے لیے قتل کا نام اس پر اس لیے ڈالا کیونکہ وہ حمید خانزادہ کی سگی بیٹی تھی، اسے برباد کرنے کے لیے۔ یہ سن کر مومنہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ لڑکی نے یہ سنتے ہی چونک کر فوراً نیوز بند کی اور پلٹ کر مومنہ کی جانب دیکھا۔ میم آپ ٹھیک ہیں؟ وہ گھبرا کر مومنہ کی جانب آئی۔ مومنہ نے تیزی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میم میں ٹھیک ہوں، فرزاد کہاں ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سر ضروری کام میں مصروف ہیں، وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹے، آپ پریشان نہ ہو، رات تک آ جائیں گے۔ اس لڑکی نے نرمی سے کہا۔ اسے تھام لیا اور صوفے پر بٹھایا۔ اسے ملازمہ کو ناشتہ لانے کا کہا اور خود مومنہ کو ناشتہ کروانے لگی۔ ناشتے کے فوراً بعد مومنہ واپسی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں سوالات تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، مومنہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل فرزاد کے خوف سے دہل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب فرزاد اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسی لمحے فرزاد تھکا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مومنہ کو نظر انداز کرتے ہوئے کپڑے لیے اور واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تب بھی اس نے مومنہ سے کوئی بات نہیں کی اور سگریٹ، ایش ٹرے اور لائٹر اٹھا کر کمرے سے منسلک اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ سگریٹ نوشی کر رہا تھا جب مومنہ آہستہ قدموں سے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ فرزاد نے اس کی موجودگی محسوس کی، لیکن اس نے پھر بھی نظر انداز کر دیا۔ مومنہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ فرزاد نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دیکھ کر فرزاد کے ہونٹ بھیج گئے۔ صرف چند دنوں میں وہ معصوم لڑکی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ پل بھر کے لیے اس کے دل میں رحم آیا، لیکن پھر اس کے بھاگنے کی حرکت یاد کر کے اس نے نگاہ پھیر لی۔
میرے باپ کا نام کیا ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ حمید خان زادہ۔ بنا مومنہ کی جانب دیکھے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مومنہ نے زور سے مٹھیاں اور ہونٹ بھیجے۔ ان کو کس نے مارا؟ نازیہ نے۔ جواب مختصر تھا۔ کیوں؟ یہ پوچھتے مومنہ تڑپ اٹھی تھی۔ تمہارے باپ نے اس کے ماں باپ کو مار کر اسے تمہاری جگہ استعمال کرنے کے لیے پالا تھا، تاکہ لوگ تمہاری جگہ اسے بیٹی سمجھ کر نقصان پہنچائیں۔ پر حقیقت کا پتہ چلنے پر انہوں نے نازیہ کو بھی عرش سے فرش پر گراتے ہوئے اپنے پیروں تلے مسلا۔ نازیہ کے اندر بھی انہی کی تربیت اور فطرت تھی۔ پراپرٹی نام پر نہ کرنے کے غصے میں اس نے حمید خانزادہ کو مار ڈالا۔ مومنہ کی آواز بھر آ گئی۔ پھر اس نے مجھے کیوں پھنسایا؟ میرا کیا قصور تھا؟ فرزاد نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے مومنہ کو دیکھا۔ جلن اور حسد میں۔ تمہیں وہ سب ملا جس پر اس کا حق تھا، تم نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا، اس لیے اس نے تمہیں اکسایا اور مجھے میرے دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم بیوقوف بنتی مجھ سے دور بھاگنے کے چکر میں۔ فرزاد کہتے کہتے غصے سے لب بھیج گیا۔ مومنہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے دوبارہ فرزاد سے سوال کیا۔ یہ وہ سوال تھا جس نے اس کی معصوم محبت کو بہت تڑپایا تھا۔ فرزاد اس سوال پر اسے سنجیدگی سے گھورنے لگا۔ تم سے محبت ہو گئی تھی اس لیے، بہت سادہ سے لہجے میں بغیر تاثر کے کہا۔ فرزاد کے جواب پر مومنہ زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ فرزاد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پر تایا جان نے کہا تھا میں آپ سے بدلہ لینے کا مہرہ تھی۔ وہ وضاحت چاہ رہی تھی اور فرزاد کو لگا اگر اب بھی وضاحت نہ دی تو وہ معصوم لڑکی پاگل ہو جائے گی۔ جھوٹ کہا تھا انہوں نے تاکہ تمہیں مجھ سے بدگمان کر کے مجھے تکلیف دے سکیں۔ مومنہ یکدم فرزاد کی جانب بڑھی اور اس کی تھائی پر اپنا سر رکھتے ہوئے رونے لگی۔ فرزاد کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ آپ کی کیا دشمنی تھی تایا جان سے؟ وہ اب بھی حمید خانزادہ کو اپنا باپ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ فرزاد تلخی سے مسکرایا۔ اپنی سگی بہن یعنی میری ماں اور میرے باپ کو بہت بے دردی سے مارا تھا تمہاری درندہ صفت باپ نے۔ فرزاد کے شفاق الفاظ سن کر مومنہ تڑپ کر پیچھے ہو گئی۔ آپ بھی تو ان کے جیسے درندے ہی ہیں، سب کو چاند سے مار دیتے ہیں، پہلے اس کسٹم آفیسر اور اس کی بیوی اور بچوں کو، پھر بابر کے آدمی کو، اور پھر مومنہ غصے سے روتے ہوئے کہنے لگی جب فرزاد نے آنکھیں کھول کر غصے سے اسے گھورا اور جب وہ بولا تو لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ وہ کسٹم آفیسر بابر ملک کے ساتھ مل کر لڑکیوں کی اسمگلنگ میں انوالو تھا، جس میں تمہارا باپ بھی شامل تھا۔ رہی اس کی بیوی بچوں کی بات تو بیوی بار مینیجر تھی، وہاں سے غریب لڑکیوں کو ٹریپ کرتی تھی اور آگے بیچتی تھی۔ 2 بیٹے تھے جو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچتے تھے۔ فرزاد کی بات پر مومنہ پتھر ہو گئی۔ اور بابر ملک کے جس آدمی کو مارا، 6 سال کی بچی کا ریپ کر کے اس معصوم کو جان سے مارا تھا، تم جانتے ہی کیا ہو میرے بارے میں؟ ہاں، تم ہوتی کون ہو مجھے درندہ کہنے والی؟ بہت برداشت کر لیا مومنہ، اگر ایک لفظ مزید فضول کہا تو جان نکال لوں گا تمہاری۔ غصے سے دھاڑتے فرزاد اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا جبکہ مومنہ پتھر بنی وہیں بیٹھ گئی۔ گھنٹوں بعد مومنہ کمرے میں آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ فرزاد کی سانسیں گہری تھی۔ وہ بیڈ پر سو رہا تھا۔ مومنہ کانپتی ٹانگوں سے بیڈ کے پاس گئی، بیڈ پر چڑھی، زور سے آنکھیں میچی اور فرزاد کے بازو پر سر رکھتے ہوئے خود بھی لیٹ گئی۔ اس نے اپنا سر فرزاد کے سینے پر ٹکایا۔ اگلے ہی لمحے فرزاد کا بازو اس کی کمر میں حائل ہو گیا۔ مومنہ نے اپنا سر فرزاد کے سینے پر رکھ کر رونا شروع کیا تھا۔ اس کا دل غم اور تکلیف سے پھٹنے کو تھا۔ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ فرزاد اسے تھامے، اسے تسلی دے، لیکن فرزاد میں کوئی مزید حرکت نہ ہوئی۔ وہ پتھر کی طرح ساکت لیٹا رہا۔ اس کا ہاتھ صرف مومنہ کی کمر پر تھا۔ وہ روتے روتے اس کی مسیحائی کا انتظار کرتے سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب مومنہ کی آنکھ کھلی تو بستر اور کمرہ خالی تھا۔ مومنہ فوراً کمرے سے باہر بھاگی، پر فرزاد آفس جا چکا تھا۔ اس نے سارا دن فرزاد کا انتظار کیا، لیکن وہ شام کو واپس آیا تو بنا کوئی بات کیے اپنی اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ مومنہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے بات کرے۔ رات جب فرزاد بستر پر آ کر لیٹا تو مومنہ اس کے بازو پر سر رکھتے قریب لیٹ گئی اور فرزاد پھر خاموشی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ سب 1 ہفتہ چلتا رہا۔ فرزاد کی خاموشی نے مومنہ کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس کے زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن اس کا دل فرزاد کی خاموش سزا سے تھک گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں فرزاد بستر پر آیا تو مومنہ بیٹھی رو رہی تھی۔ فرزاد نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوسری جانب کروٹ لے لی۔ مومنہ نے آنسو پوچھتے غصے سے فرزاد کو گھورا۔ میں نے آپ جیسا بے حس انسان آج تک نہیں دیکھا۔ فرزاد نے گردن موڑ کر بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اتنے دنوں سے رو رہی ہوں، آپ کو فرق تک نہیں پڑ رہا کہ میں آپ کی وجہ سے تکلیف میں ہوں؟ مومنہ نے سو سو کرتے ہوئے کہا۔ مومنہ کی بات پر فرزاد اٹھ بیٹھا اور اسے گھورنے لگا۔ میری وجہ سے کیوں رو رہی ہو؟ پوچھنے کا انداز سنگین تھا۔ آپ کی خاموشی کی وجہ سے، وہ تڑپ کر بولی۔ فرزاد اسے گھورنے لگا۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں رٹو طوطے کی طرح تمہارے آگے پیچھے بولتا رہوں؟ فرزاد کی بات پر مومنہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ پہلے پیار کرتے تھے، اب پیار بھی نہیں کرتے۔ آپ غصہ ہیں مجھ سے، میں جانتی ہوں۔ میں نے آپ کو جج کیا،
میں گھر سے بھاگی، میں غلط تھی، آپ کو مجھے سزا دینی ہے سزا دیں، غصہ کریں، ماریں، پر یہ سب مت کریں، خاموش مت رہیں۔ وہ فرزاد کا ہاتھ تھامتے بولے۔ مومنہ کے روتے ہوئے یہ کہنے پر فرزاد کا دل کچھ نرم پڑا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور مومنہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میری مار سہ سکتی ہو تم؟ ایک تھپڑ میں تمہاری روح کوچ کر جائے گی، چپ چاپ سو جاؤ، میرے ساتھ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرزاد غصے سے کہتا واپس لیٹ گیا۔ مومنہ روتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب میں آپ کے دل سے اتر چکی اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو میں آپ کے گھر میں بھی نہیں رہوں گی، نہ ہی آپ کی زندگی میں۔ یہ کہتے ہوئے مومنہ کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن فرزاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ غصے سے فرزاد کو گھورنے لگی، بلکہ گھر سے نہیں، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تاکہ مجھے مزید صفاقیاں نہ سہنی پڑیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکنی کی جانب بڑھی اور ریلنگ کی دوسری جانب اتر گئی۔ وہ روتے ہوئے کودنے ہی والی تھی کہ فرزاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس اندر کھینچ لیا اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ عقل ہے تمہارے اندر؟ مومنہ گال پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ فرزاد نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ احمق لڑکی، تمہیں شوہر کو منانا بھی نہیں آتا۔ وہ افسوس سے کہتا مومنہ کو واپس کمرے میں لایا، اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پانی پلایا، پھر جھک کر مومنہ کا گال دیکھنے لگا جہاں تھپڑ مارا تھا۔ اس گال پر اس نے اپنے ہونٹ رکھتے بوسہ دیا۔ سوری۔ فرزاد کے کہنے پر مومنہ مسکرا کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ فرزاد اس کا سر سہلانے لگا۔ تم مطمئن رہو مومنہ، تمہارا شوہر کوئی غلط کام نہیں کرتا، میں ناجائز اور حرام کام نہیں کرتا، پر کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ فرزاد کی بات پر مومنہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سر اٹھا کر فرزاد کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ پولیس آفیسر ہیں؟ اس کے سوال پر فرزاد بے ساختہ مسکرایا۔ نہیں، نہ میں آفیسر ہوں، نہ میں ایجنٹ ہوں، نہ ہی میں کوئی غنڈہ ہوں، تم مجھے ایک عام آدمی ہی سمجھو۔ بابر کا کیا ہوا؟ مومنہ کے اچانک سوال پر وہ چونکا۔ مار دیا۔ فرزاد کے جواب پر مومنہ پرسکون سے آنکھیں موند گئی۔ اور نازیہ کا؟ اس نے پھر پوچھا۔ 7 سال کی سزا ہوئی ہے، حمید خانزادہ نے اس کے ماں باپ کا قتل کیا تھا، اس لیے سزائے موت یا عمر قید نہیں ہوئی۔ فرزاد کے جواب پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، اور ابھی وہ مزید سوال کرنے لگی تھی کہ اس کے سوالوں سے پریشان ہوتے فرزاد اس پر جھکا اور اس کی بولتی بند کر دی۔ مر گئے، پیچھے میرے اسلان لالا کھڑے ہیں، یہاں دیکھ لیا تو جان سے مار دیں گے، وہ مریم سے بولے۔ اب مریم کی جان نکل گئی۔ شانزے اسے اب نکلنے کا طریقہ بتا رہی تھی۔ پھر بھیڑ میں دونوں گھٹنے کے بل نیچے بیٹھتے باہر کی جانب بڑھنے لگیں۔ بڑی مشکل سے وہ تھوڑا آگے آئی تھیں، ابھی وہ مزید آگے بڑھتی ہیں جب کسی کے پیروں سے ٹکرائیں۔ نگاہ اٹھائی تو ازلان خانزادہ ان کے سر پر کھڑا غصے سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ لالا، وہ ہم، ان کی ایک سنے بغیر ازلان نے انہیں اپنے ساتھ باہر کھینچا تھا۔ باہر آتے ہی اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر مریم کی تو سٹی گم ہو گئی، مگر بات کو سنبھالنا تو تھا جب شانزے بولی۔ لالا، ہم یہاں پارٹی کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں لڑکیوں کی نا تبلیغ کرنے آئے تھے کہ ایسی جگہ۔ وہ گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا بول گئی، جس پر ازلان نے خوف اور نظروں سے گھورا۔ تبلیغ؟ وہ اور ان کپڑوں میں؟ وہ ان کے فینسی کپڑوں پر تنقید کرتا بولا۔ نہیں، دھاڑا تھا۔ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے؟ ہی بات سنبھالنا مشکل لگ رہی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو عشق کی آگ کی اینڈنگ اور نیو ناول ابر آرزو کا ٹریلر؟ فرزاد اور مومنہ کی کہانی کے بارے میں اپنے ریویوز ضرور دیجیے گا، اور یہ نیو اسٹوری ابر آرزو کل رات 8:30 سے 9 بجے تک اپلوڈ ہوگی۔ کمپلیٹ ناول ضرور پڑھیے گا، بہت مزیدار ناول ہے۔ اور چینل سبسکرائب کر کے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اور نیو ناول کے کون کون منتظر ہے؟